اخلاص کے ساتھ تاثیر کے ساتھ عطا فرمائے۔ کل تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو فیض لیا تھا، تو ہم بڑے ایک ایسے موڑ پہ پہنچے تھے کہ جب اپنا آبائی وطن چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام اور عبداللہ بن عریقت جو آپ کا گائیڈ تھا، اس کے ساتھ آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف گامزن ہوئے۔ 3 دن تک آپ نے غار ثور میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات، اور پھر سوموار کو 1 ربیع الاول کو آپ جو ہیں وہ چل پڑے اللہ کی رحمت سے۔ یعنی یہ آپ کا سفر ربیع الاول کے پہلے ہی اشرے میں، بیشتر مورخین اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ پہلے اشرے کا سفر ہے جو آپ کا مکہ سے مدینہ تک ہے۔ پھر راستے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا۔ پھر اللہ پاک نے کس طرح سے کفار کی نظر بندی کر دی اور وہ غار ثور میں آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ پھر کس طرح سے اللہ کریم نے آپ کے لیے وہ راہیں بنائی کہ عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر وہاں پہ شام میں چلے جاتے اور دودھ سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کو سیر کرتے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے کل دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ رات کو مکہ والوں کی ساری اطلاعات جا کر پہنچاتے تھے۔ اور پھر بکریاں لے جانے میں ایک یہ چیز جو تھی وہ پنہاں تھی کہ بکریوں کے قدموں کے جو نشان ہیں وہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشانوں کو مٹا دیں۔ تو یہ سارے واقعات پڑھتے ہوئے ہم جا رہے تھے، تو پھر ہمارا وقت ختم ہو گیا، تو آج ہم اس کو تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک چرواہے سے حضرت ابو بکر نے ایک بکری بارو کی تھی، اسے پے بھی کیا تھا، اس کا دودھ دھویا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوش جان کروایا تھا۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق اونٹنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے۔ ردیف کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول آگے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق پر بڑھاپے کے تھوڑے آثار تھے، یعنی ان کے بال تھوڑے سے کنپٹیوں سے سفید تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف کم جاتی اور ان کے بڑھاپے اور بزرگی کی وجہ سے ان کی طرف سب سے پہلے نگاہ اٹھتی۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ اور وہ آپ سے پوچھتے تھے، لوگ راستے میں اگر کوئی مل جاتا تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے آگے کون سا آدمی بیٹھا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کا بڑا ہی لطیف سا جواب دیتے۔ آپ فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، میرا رہبر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر رہے ہیں نا پوری امت کی، یہ میرا رہبر ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو مین روڈز جاتی تھی مکہ کی طرف، وہ جو شاہراہ مکہ یثرب کی طرف جاتی تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف، آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پہاڑی راستوں سے ہوتے آتے جو غیر یعنی ایسا راستہ تھا کہ یوجلی لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا۔ تو اسی سفر میں ایک خاص واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ہم چیدہ چیدہ واقعات سے برکت اور نور لیتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو بہت ہی اہم ہے کہ آپ کا گزر محبت خزائیہ کے خیمے پر ہوا۔ یہ خاتون ہے، بڑی توانا، ٹال، خوبصورت خاتون تھی، صحت مند۔ تو یہ خیمے کے دروازے پہ، یعنی سامنے جیسے خیمے کا آگے سے دروازہ نہیں تھا، پردے کا خیر ویسے بھی جب تک رواج نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ابھی اسلام سے متعارف بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی نا، جیسے ہاتھوں کو گھٹنوں میں ڈالے ایسے کر کے نا، تو آنے جانے والے جو بھی آتا مہمانداری کرتی تھی۔ یعنی یہ خزائیہ جو کنبہ تھا بی بی ام محبت کا، یہ لوگوں کی مہمانداری کیا کرتا۔ تو عربوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویسے بھی بہت یعنی ایک خاصیت تھی کہ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ کم لوگوں کو مہمان نوازی نصیب ہوتی۔ مہمان نوازی ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آج کل جو نئی جنریشن آ رہی ہے بڑی تھوڑ دلی سی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پوزیسو ہو جانا، اور مینس کھانے پینے کے معاملے میں۔ پہلے ہماری نانیاں دادیاں بڑی یعنی مال ان کے پاس نہیں تھا
لیکن بڑی بڑی دیگچوں میں پکانا آنے جانے، اور جو بھی بندہ آیا بھی کھانا کھائے بغیر نہیں جانا، کھانا کھائے بغیر نہیں جانا. اور ہم دیکھتے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، اور برتن یعنی ایک سالن ہے، روٹی ہے، زیادہ سے زیادہ تکلف ہوا تو ساتھ حلوہ سوئیاں بن گئی، اور دنیا کھا رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے اور فیض پا رہی ہے. لیکن اب یہ تھوڑ دلے ہو گئے ہیں بچے، تو تھوڑا سا نا بچوں میں کشائش بھی ہمیں پیدا کرنی ہوگی. تو اللہ کریم، آج ہم حضرت ام محبت کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کریم ان کی تاثیر ہماری نسلوں کو دے، اور انہیں دل کی کشائش، قلب کی کشائش، دست کی کشائش عطا فرمائے، اور ان کو اور ان کے مال کو اور ان کے علم کو اور ان کی جان کو اور ان کے جذبوں کو اپنی راہ میں قبول کر لے انشاءاللہ. دنیا کے لیے تو لگا لیتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہننا، اچھی گاڑیاں لینا، یہ تو مطلب دنیا ہے نا، چی 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 دنیا. ٹھیک ہے، بات تو جب ہے کہ جب اللہ کی رضا میں، ویسے بڑی بڑی پارٹیاں بھی کر لیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو کھلانا، یہ وصف ان میں آ جائے. تو کبھی کبھی ایسے بھی دعا کر لیا کریں کہ اللہ کریم حضرت بی بی ام محبت خزائیہ کی تاثیر میزبانی کی ہماری نسلوں کو عطا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ بولی با خدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں میں تنگی نہ کرتی. بکریاں بھی دور دراز گئی ہوئی ہیں، قید کا زمانہ ہے، وہ بھی بھوکی ہیں، ان میں بھی دودھ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے کونے میں نا ایک بکری، چھوٹا سا بچہ سا سکا سا مریل سا کھڑا ہے. تو آپ نے فرمایا ام محبت یہ کیسی بکری ہے؟ بولی یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ والے بھی اس کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں نا، کہ یہ ریوڑ کا ساتھ نہیں دے پاتی، یعنی اتنی ماڑی ہے. تو آپ نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ وہ بولی وہ اتنی زیادہ کمزور ہے، اس میں دودھ کہاں سے ہوگا؟ تو ابھی تو یعنی روایات میں آتا ہے کہ وہ بکری ابھی وہ بچی تھی، یعنی دودھ تو جب آتا نا جب وہ بچہ دیتی ہیں پھر دودھ ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے یہ تو ابھی چھوٹی سی میمنہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا دودھ دھو لوں. تو وہ بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر اس میں کوئی آپ کو دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور نکال لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پکڑا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نبی کے معجزے کیا ہیں؟ یہ معجزے ہیں، یہ قدم قدم معجزے ہیں. ابھی پیچھے ہم غار سور کے معجزے پڑھ کے آئے ہیں، مکڑی کے جالے بن دینا، کبوتری کا انڈے دے دینا، اور سورت یاسین کی آیات پڑھتے آپ کا اس جمع غفیر جو قریش کے سردار تھے ان کے بیچ میں سے نکل آنا. یہ معجزے نہیں تو اور کیا ہیں؟ معجزوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تقریباً 99 معجزات کا میں نے ذکر کیا ہے، مختصراً کچھ کا ذکر کیا ہے. تو بہرحال ہزاروں میں ہیں. تو اب دیکھتے جائیے آپ پوری سیرہ میں، اور خود نوٹس کرتے جائیں. تو اس نے کہا کہ اگر دودھ دکھائی دیتا ہے تو آپ ڈھو لیں. آپ نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، دعا فرمائی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن بھرپور دودھ تھنوں میں اتر آیا. اور آپ نے حضرت بی بی ام محبت سے ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک بڑی جماعت کو پیٹ بھر سکتا تھا. آپ نے اس میں اتنا دودھ دویا کہ اوپر تک جھاگ آ گیا. پھر حضرت بی بی ام محبت کو پلایا، اس نے خوب سیر شکم ہو کر پیا. پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، یعنی حضرت عامر بن فہیرہ کو، عبداللہ ریکت کو، انہوں نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا. پھر آپ نے خود پیا. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ پہلے دوسروں کو کھلائیں پلائیں اور پھر خود. اور یہ بات نئی جنریشن میں ہونی بہت ضروری ہے. وہ شروع سے بچوں کو یہ تھا کہ لنچ لے کے اسکول جاتے، اور یہ ہوتا کہ بھائی الرجی ہے جی پی نٹ سے، بچوں کو ٹیچرز نے منع کرنا کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اپنا اپنا کھاؤ. اور وہ اب بچوں کو ایسی عادت پڑ گئی، اپنی چیز کھولی، اپنی بیٹھ کے کھا لی آرام سے. اب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ان کو ہم لنچ بنا کے دیتے تھے تو فالتو دیتے تھے، اور کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا. اور شام کو اگر بچہ آ کے کہتا نا کہ میں نے اپنے فرینڈ کو پراٹھا دیا ہے، تو ماں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ آج میرا بچہ کسی کو کھلا کے آیا ہے. تو وہ چیزیں اب یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو پلایا، غلام کو پلایا، اس نان مسلم عبداللہ بن اریکت گائیڈ کو پلایا، پھر خود پیا. اور پھر اسی برتن سے دوبارہ آپ نے اتنا دودھ دھوا کہ برتن بھر گیا. اور پھر وہ اسے حضرت بی بی ام محبت کے پاس چھوڑ دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو محبت بھی آ گئے، اور دبلی دبلی ماڑی سی بکریاں بےچارے ہلکی ہلکی سی چال سے آ رہے تھے. جب انہیں دیکھا کہ یہ کیا،
گھر میں برتن دودھ کا بھرا ہے اور ایک نورانیت سی چھائی ہوئی ہے. ظاہر ہے بیوی نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا ہوا ہے تو مزاج بندے کا پیٹ بھرا ہو تو ویسے ہی یہ آپ کو اب روزوں میں پتہ چلیں گے یہ مزاج کہ جب آفٹر نون کا ٹائم ہوتا ہے تو ساروں کے چہروں پہ 12-14 بجے ہوتے ہیں نا. تو اب دیکھا کہ بیوی کا چہرہ بھی مہک رہا ہے ماشاءاللہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی سعادت ملی تھی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آج یہاں کون آیا تھا؟ شوہر نے آتے ہی پوچھا. تو بیوی نے کیا کہا، باخدا کوئی بات نہیں اس کے سوا کہ ہمارے پاس ایک بابرکت روح کا گزر ہوا. وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ان کا یہ حال تھا. یعنی انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ بات کرتے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے. تو انہوں نے کہا یہ تو وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور جو آپ بتا رہی ہیں، جو نقشہ کھینچ رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ میں انہیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ واللہ اس صاحب قریش کے پاس تو میں ملنا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت بوریا بستر باندھا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑے. بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے قبا میں ہی آپ سے جا ملے تھے. اور پھر ادھر یعنی مکہ والوں نے ایک آواز سنی، ایک جن جو ہے جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس بولتا جا رہا تھا. اور یہ آواز اہل مکہ نے سنی. ہر روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو محبت کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے، خیر کے ساتھ روانہ ہوئے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصہ، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں. بنو کعب کو اس خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو. تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ خود بھی شہادت دے گی. یہ نیک جن فرشتہ یہ فضا میں کہتا جا رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے. حضرت بی بی اسما فرماتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کدھر ہے. یعنی وہ وہاں سے نکلے تو تھے خدا حافظ کر کے غار سور سے، کدھر گئے ہیں؟ کہتے ہیں جب زیری مکہ سے یہ اشعار پڑتا ہوا جن جسے لوگ پیچھے پیچھے چل کے دیکھ رہے تھے آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہتی ہیں جب یہ بلائی مکہ سے نکل گیا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کی بات سنی تو اس سے ہمیں کیا پتا چل گیا کہ آپ کا رخ مدینہ کی جانب ہے، کہ اس نے ڈائریکشن بتائی تھی. یہ اطلاع تھی پیچھے والوں کے لیے. پھر ایک اور واقعہ بھی اس سفر کے دوران پیش آیا کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا. اور سراقہ خود اس کو بیان کرتے ہیں، بعد میں یہ ایمان لے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کچھ آدمی ساحل پر دیکھے ہیں جاتے ہوئے، چند آدمی، اور میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. کہتے ہیں میں محفل میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر میں ہلکے سے اٹھ کے نکل گیا اور اپنی لونڈی سے کہا میرا تیز گھوڑا نکالو، کیونکہ سر کی قیمت 100 اونٹ ایک بندے کے سر کی قیمت تھی. اور پھر میں گھر کے پچھواڑے سے نکلا اور میں بھاگا تیز رفتار گھوڑے سے اور ان کو جا لیا. ٹھیک ہے. کہتے جب میں قریب پہنچا تو میرا گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور گر گیا. تو اس زمانے میں فال نکالنے کا بڑا رواج تھا. تو اس نے اپنے تیر کمان میں سے نکالے کہ قسمت کا حال دیکھوں. تو کہتا ہے وہ میرے الٹا نکلا تیر. میں نے پھر ٹرائی کی لیکن گھوڑا دوبارہ جو ہے وہ زمین میں دھسنے لگا. تو کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے جب میں ترکش سے تیر نکالتا وہ میرے خلاف جاتے تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میرے کان میں پہنچی. اور اب حضرت ابو بکر بار بار مڑ کے مجھے دیکھ رہے تھے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں گھستے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آج کا دن میرا دن نہیں ہے، لہٰذا یہ بات میرے دل میں پکی ہوگی کہ آپ غالب آئیں گے ایک دن. لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے میں دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کی ساری اطلاع آپ کو دی. اپنا کچھ توشہ دان اور سامان جو میرے گھوڑے پہ تھا وہ بھی انہیں دیا، لیکن آپ نے وہ سامان قبول نہیں کیا. اور صرف کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کہا کہ دیکھو سراقہ، کسی کو ہمارے بارے میں بتانا نہ، رازداری کرنا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ امن کا پروانہ لکھ دیں کہ جب آپ کو یعنی آپ فاتح ہو جائیں. پتہ چل گیا اس کو نا کہ یہ غالب آئیں گے، کہ میں آگے جاتا ہوں میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دستے ہیں، وہ کبھی پلٹ کے گر جاتا ہے، میری ہر ٹرائی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. تو اس نے کہا مجھے آپ امان نامہ لکھ دیں کہ جب آپ مکہ پہ غالب آ جائیں.
تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو آپ نے حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے ان سے کہا کہ بھائی ان کو امان نامہ لکھو. تو انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا، یعنی سراقہ کے حوالے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے. اس واقعے کے مطلب خود حضرت ابو بکر صدیق بھی یعنی یہی فرماتے ہیں کہ اس کا گھوڑا ہمیں نہیں پا سکا اور کوئی بھی نہیں ہمیں پا سکتا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں ڈر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تازن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ سراقہ جو واپس گیا ہے نا، تو ان کو راستے میں اور لوگ ملے جو ادھر ہی پیچھا کرتے آ رہے تھے. تو اس نے کہا میں وہاں سے دیکھ کے آیا ہوں، وہاں تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے. تو لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے. گویا سراقہ بن جوشم کو اللہ کریم نے حفاظت کا یعنی ایک انتظام کر دیا. اور پھر سراقہ بن جوشم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور سراقہ بن جوشم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کسرا ہم فاتح ہوئے اور مال غنیمت آیا اور مسجد نبوی میں جو مال غنیمت تقسیم کیا تو مجھے کسرا کے کنگن میرے حصے میں آئے. تو میں یہ کنگن پہن کے سب کو دکھا رہے، دیکھو 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 یہ وہ پیشن گوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت میرے بارے میں کی تھی، اور یہ دیکھو یہ مجھے ملا ہے. اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. یہ اتنے سارے واقعات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. تو راستے میں بریدہ اسلمی ایک قوم کے سردار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملے اور اسی لالچ میں تھے کہ آپ کو تلاش کریں. جب سامنا ہوا اپنا دل نقد دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان لے آئے. ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 آدمی بھی ایمان لے آئے. گویا اللہ پاک نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیا ہے. اور پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کو یعنی جو سفید رنگ کی تھی اسے یعنی علم بنا دیا، اور وہ بشارت سناتے تھے یعنی آگے چلتے تھے. آپ کے ساتھ چل پڑے بریرہ اسلمی اور سفید رنگ کا پرچم سا بنا کے اپنی پگڑی کا. اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ امن کے بادشاہ، صلح کے حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والے تشریف لا رہے ہیں. راستے میں حضرت زبیر بن عوام بھی ملے اور یہ تجارت کرتے تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں کے تھان پیش کی اور حضرت ابو بکر صدیق کو ہدیے کے لیے. تو آپ جو ہیں 8 ربیع الاول کو مختلف روایات میں ہے قبا میں وارد ہوئے، اور قبا میں آپ یعنی صبح جو پہنچے ہیں تو مکہ والے مدینہ والے روز انتظار کرتے، آ کے ہرا کی پہاڑی کی طرف کھڑے ہو جاتے، صبح کو شام کو تھک کے واپس جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کب پہنچیں گے. ان کا انتظار اپنے عروج پر تھا. تو ایک دن ایک یہودی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ لوگ سفید کپڑوں میں آ رہے ہیں جیسے چاندنی سی. ان کی کتابوں میں سارا لکھا ہوا تھا نا، تو وہ سمجھ گیا. تو اس نے اونچی آواز میں کہا عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان جو ہیں سارے اوس و خزرج والے ہتھیار سجا کر یعنی سج دھج کے استقبال کو پہنچے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ جب یہ شور بلند ہوا تھا تو تکبیر کی آوازیں قبا میں بلند ہوئیں اور اونچی آواز میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکینیت نازل ہو رہی تھی اور سورت تحریم کی وہ وحی نازل ہو رہی تھی. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل علیہ السلام صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں. گویا اللہ کی طرف سے نصرت سکینیت آپ پر طاری ہو رہی تھی اور لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، یعنی مختلف لوگ ملنا چاہ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ تھا کہ آپ تھک جائیں گے نا، جیسے ہمارے ہاں کوئی بندہ کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، جب درس ختم ہوتا ہے تو وہ تو نڈال ہو چکا ہوتا ہے، یعنی پہلے اس درس کی تیاری، اس لیکچر کی پریپریشن، پھر اتنا بے تکان بولنا، سننے والے تو واہ واہ کر کے اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے مست ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی وہ لیکچر ختم کرتا ہے تو ہر ایک کا دل ہوتا ہے اس کو جفی ڈالے، یعنی ان کے پیار میں وہ مغلوب ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو بیچارہ لیکچر دے کے ہٹتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے باتھ روم جانا ہو سکتا ہے مینس کے اس کو چکر آ رہے ہوں، اس کے سر میں شدید درد ہو. اب تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ یہاں دیکھیں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خود کھڑے ہو گئے لوگوں کے استقبال کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ ایک درخت کے کونے میں بیٹھ کے
خاموش، آپ سب کو مل رہے ہیں، سب کے استقبال کا جواب دے رہے ہیں، جو جو انصار سے لوگ آتے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا قبا والوں نے. تو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوپ آ گئی، یعنی کافی دن ڈل گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے چادر تان دی آپ کے اوپر سایہ کرنے کے لیے، سائبان چادر باندھ دی درخت کے ساتھ کہ آپ پہ دھوپ آ رہی ہے. تب لوگوں نے پہچانا کہ اچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے پورا مدینہ یعنی امڑ آیا تھا. اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن خدم کے مکان پر رہے، ٹھیک ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کچھ دنوں بعد لوگوں کی امانتیں دے کے وہ بھی یہاں آگے، اور یہاں ہی کلثوم بن خدم کے مقام پہ آپ نے قیام کیا. اور قبا میں مختلف روایات ہیں، یعنی ایک روایت ہے کہ آپ 4 دن رہے، ایک میں 10 دن اور ایک میں 24 دن بھی ہے. بہرحال جتنی بھی آپ کی قیامت ہے، یہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی، اور یہ نبوت کے بعد پہلی مسجد قبا ہے جس کی بنیاد یہاں پہ تقویٰ پہ رکھی گئی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. جب آپ یہاں سے نکلے ہیں تو بنو نجار میں آپ کا خیال تھا کہ آپ وہاں میں داخل ہوں گے تو اپنے ماموں کے قبیلے کے پاس رکیں گے. وہ ماموں کو پہلے انفارم کیا ہوا تھا، وہ تلواریں گلے میں حائل کیے، گلیوں میں مدین یعنی تیار تھے. ایک شاندار آپ کا استقبال ہوا ہے. لیکن جب ہی آپ مدینہ میں انٹر ہوئے ہیں تو جمعے کا دن تھا. یہاں پہ ایک وادی میں آپ نے بطن وادی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے جمعہ پڑھوایا. اس میں کل 100 آدمی تھے، ٹھیک ہے نا. تو کل ہم مدینے میں آپ کا داخلہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس شان سے آپ داخل ہوئے تھے. اور یہاں پہ ایک مقام راستے میں یہ بھی آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی راستہ چھوڑ کے تو قبا سے ذرا پہلے سیدھی عام شاہراہ پر آئے ہیں نا، تو وہاں پہ جو دایاں راستہ تھا وہ مدینہ جاتا تھا، اور جو بایاں تھا لیفٹ تھا وہ روڈ، وہ راستہ جو ہے وہ مکہ کی طرف جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سڑک کی طرف حسرت سے مڑ کے دیکھا، کیونکہ مکہ سے آپ کو بہت پیار، آبائی وطن، وہاں پہ کعبہ. اور یہی جب آپ مکہ سے نکلے بھی تھے تو آپ نے کیا کہا تھا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، اور بعض روایات میں کہ آپ کعبہ سے لپٹے اور آپ نے کہا کعبہ تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے ورنہ میں تب کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاؤں. تو بہرحال یہ ہجرت کا وہ ہم نے تھوڑا سا مختصر واقعہ پڑھا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ بات کی تھی ڈومیسٹک وائلنس کی، کہ آج کل بڑے جھگڑے، طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے، مار کٹائی. ہوا یہ ہے کہ نہ تو خواتین کو گھر میں رہنے کی عادت ہے، مال، گھر، جاب، کبھی بچوں کو جم لے کے جا رہی ہیں تو کبھی بچوں کو سوئمنگ لے کے جا رہی ہیں تو کبھی لائبریری چھوڑا خود کافی پینے چلی گئی. یعنی ایک اور طرح کا مزاج ہم خواتین کا ڈیولپ ہو چکا تھا، اور مردوں کا بھی ایسا ہی مزاج تھا کہ بس ٹھیک ہے جاب کے بعد تھوڑا ہینگ اراؤنڈ کیے، چلو گروسری پکڑ لیتے ہیں، چلو کافی پی لیتے ہیں، کلائنٹ سے مل لیتے ہیں. یعنی ایک عجیب طرح کی فطرت بن گئی تھی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ لنگورے سے ہو گئے تھے نا، لفنڈریاں. اب کیا ہوا ہے، اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب ایک چھت کے نیچے پورا دن بیٹھنا ہے. اب اس سے ڈپریشن ہو رہا ہے، اس سے یعنی بیویاں اور جو یہ کہتی تھی کہ ہم نے جو اتنے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں ان کی ہم مارگیج دیتی ہیں، صبح تالے لگا کے چلے جاتے ہیں، بچے ڈے کیئر میں جمع کرائے اور اسکول چھوڑے، اور پھر جاب پہ وہاں پہ کافی وائر لنچ چٹ چیٹ صبح صبح تیار لپسٹک. اب گھر میں ہانڈی بھی پکانی ہے، صفائیاں بھی کرنی ہے، بچوں کی نلیاں بھی صاف کرنی، ڈائپر بھی بدلنے. اب کیا ہوگا؟ اور اوپر سے میاں بھی نظر آ رہا ہے، یعنی وہ آپس میں ہے تو تھکے ہوئے نا، یعنی بچوں کے بھی بال کاٹنے ہیں، میاں کے بھی بال کاٹنے، سب کچھ کرنا ہے نا. وہ جو پہلے پارلر جانا، وہ ایک جس کو وہ کام کہتی تھی نا، وہ اصل میں ان کی ریلیکسیشن تھی. اب وہ سب ہو گیا ختم. اب اس سچویشن میں وہ آپس میں برتن ٹکرانے لگے ہیں اور اس سے جھگڑے، ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایسی صورت میں اب اللہ پاک نے تو سارا نظام بدل دیا ہے نا کائنات کا. اب اس بدلے ہوئے کائنات میں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور اسی میں پیس ہے. تو کچھ کافی عرصہ پہلے ہمارا ایک لیکچر تھا سورہ یوسف کے اعمال کے بارے میں، تو کچھ بچوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس کو پلیز تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ
میاں بیوی کی محبت، خاندان کے اتفاق اور یونٹی کے لیے اس میں جو آیات ہیں، یعنی قرآن تو شفا ہے، نور ہے، مسائل کا حل ہے اور انشاءاللہ ہدایت ہے. تو یہ ہمیں اس وقت اس ہدایت کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، ہمارے گھر رلنے سے بچ جائیں، کیونکہ یہ بیماری اور وائرس کا جو خوف، ڈپریشن، یہ بندے کے اعصاب توڑ رہا ہے. ہر بندہ اندر سے ہل سا رہا ہے، اس کے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی روٹین تو اتنی بدلی کہ صبح آنکھ نہیں بچوں کی کھلتی تھی جب تک کہ وہ ٹیمیز سے اور میکڈونلڈ سے کافی نہ پکڑیں، سٹار بکس سے. اب وہ سارے ختم ہو گئے. اس کیفین نے بھی جو باڈی میں نہیں جا رہی نا، اس نے بھی گڑبڑ کر دی ہے. فوڈ بھی چینج ہو گیا، اب گھر کی دال روٹی کھانی پڑ رہی ہے. وہ جو کبھی بازار سے لنچ پکڑا، کبھی پیزا کا سلائس لیا تو کبھی برگر کھایا، وہ سب ختم ہو گیا. یعنی وہ فوڈ بھی چینج ہوئی، وہ ماحول بھی چینج ہوا، وہ خوف بھی بڑھا، وہ بچے بھی سنبھالنے پڑے. پہلے تو اسکول والے 8 گھنٹے اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جو ان کو بند کر کے رکھتے تھے نا، اور بچے اتنے ہائپر ہیں، چاکلیٹیں اور کوکیاں کھا کھا کے وہ تو قابو نہیں آتے. اس ساری سچویشن میں جو گمبھیر ہو رہی ہے، تو وہ کہا گیا کہ آپ وہ دوبارہ تھوڑا سا ہمیں وہ اعمال پلیز بتا دیں، اور اللہ کریم انشاءاللہ اس میں تاثیر ڈالے، اور ہے اس میں تاثیر ہے، میرے بولنے میں تاثیر عطا فرمائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی آپ ضرور پئیں، یہ مستحب ہے، اور اس سے موڈ سوئنگ جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں، بیلنس ہوتا ہے مزاج. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے اس کے ریفرنس دیکھنے ہوں تو یوٹیوب پہ میرا لیکچر ہے وضو کے 3 گھونٹ بائی استاذہ شاہدہ جاوید، آپ اس کو دیکھ لیں. سورت یوسف کی آیت نمبر 18، آیت نمبر 18، واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ جو باتیں کرتے ہیں، جس بارے میں یہ جھگڑتے ہیں، اللہ کریم اس سے بڑھ کر ہے. آشکانہ سے ترجمہ بری الذمہ ہے، اور اسی سے میں اپنی مدد چاہتا ہوں. مستعان ہوتا ہے مدد چاہنا. اس وقت ہمیں مدد چاہیے، مدد چاہیے، ربی مدد چاہیے، ربی شفقت کی نظر چاہیے کہ ہمارے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. یہ جو اعمال ہیں اس کو آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ پوسٹ بھی گروپس پہ کریں گے، اور جہاں جہاں آڈیو بھیجیں گے یہ ساتھ انشاءاللہ آج بھیجیں گے. لیکن آپ نے، اور یہ بھی نہیں آپ نے پوچھنا جب کوئی اعمال بھیجے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کتنا پڑھیں. بھئی پاگلوں کی طرح پڑھیں، جو جتنا پڑھے گا، جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. آپ ہر نماز کے بعد یہ سارے اعمال 1-1 3 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ دن میں چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں پیس آئے گا اللہ کی رحمت سے. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. اور اس صورت میں 2 مرتبہ آپ نوٹس کریں، سورت یوسف میں اللہ کریم نے لفظ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ استعمال کیا ہے. ایک آیت نمبر 23 میں جب بی بی زلیخا جو ہیں وہ حضرت یوسف کو، یعنی ان کا دل لبھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور ایک وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کے غلے کی بوریوں میں سے برتن نکل آیا ہے، بادشاہ کا پیالہ نکل آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی بھائی کو لے لیں، حضرت بنیامین کو نہ لیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی لفظ معاذ اللہ بولا، معاذ اللہ، میں جو مجرم ہے اس کی بجائے کسی اور کو لے لوں. تو معاذ اللہ کیا ہے، اس میں پورا تعوذ کی تاثیر ہے. یہ تعوذ کو یوں سمجھے کہ ایبریویٹ ہے کیا ہوا ہے، مختصراً اس کو اسینس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی چھتری میں آتا ہوں، اللہ کی سیفٹی جیکٹ پہن لیتا ہوں، اس کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا. اس وقت جھگڑوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ، معاذ اللہ کا ورد کریں. اور آپ اس کو ایک تسبیح توجہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کی قیامت تک کی کپلز کا تصور کر کے، اور پورے ورلڈ، پورے پلانٹ، پورے گلوب کا تصور کر کے یہ معاذ اللہ پڑھا کریں کہ اللہ کریم شیطان سے بچائیں، کیونکہ شیطان انسانی گھروں کو اجاڑنے میں بنیادی رول پلے کرتا ہے. اس سے زیادہ شیطان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی گھر کو اجاڑ دے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے معاذ اللہ کی تسبیح، معاذ اللہ کی تسبیح بہت زیادہ کریں اور کثرت سے کریں. ٹھیک ہے. اور اس کی آیت نمبر 30 ہے، میں مختصراً اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں اور بھی آگے جانا ہے. تو آیت نمبر 30، قد شغفہ حبا،
یہ بھی بی بی زلیخا جو ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے لگی تھیں، تو ایک ناکام کوشش تھی، تو اس وقت اللہ کریم نے اس آیت میں کیا ہے، اور اسے محبت نے ڈھانپ لیا ہوا تھا، محبت چھا گئی تھی. ٹھیک ہے، حب کیا ہے؟ محبت، اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں. شغافہ ان کو ڈھانپ لیا ہوا تھا محبت نے. تو یہ جو محبت چاہیے، یہ نشہ میاں بیویوں کے درمیان چاہیے، یہ بنیاد ہے آیت حب. قد شغفا حبا، دیکھیں 3 لفظ ہیں، اگر یہ گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیں تو اور کیا چاہیے نا. ہمارے ماشاءاللہ بارک اللہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کی یہاں تک نوبت آئی تھی کہ وہ صبح لائر سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی اور وہ پیپر سائن کرنے ڈائیورس کے جانا تھا. تو اس آیت کی برکت سے آج وہ اپنے گھروں میں خوش آباد بس رہی ہیں، میاں بیویوں میں محبت ہے. اس آیت کا بہت نور ہے. اور یہ آیت آپ پڑھیں کہ آپ کو رب کی محبت بھی مل جائے، آپ کو مدینے والے کی محبت مل جائے، آپ کو سہالین کی صحبت مل جائے، اور ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم صحبت سہالین سے دور ہوئے تو آگیں ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں، جھگڑوں کی آگیں، نفرت کی آگیں، تکبر کی آگیں. یہ اقتدار کی آگ ہے. یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، چاہے اس میں ساس نندے ہیں کا رول ہے، دیور جیٹھوں درانیاں کا ہے، یا پھر اس میں میاں بیوی کا ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے. کیونکہ حب اللہ کی نکل گئی ہے چیزوں کی آگے. یہ میرا گھر میں نے محنت سے بنایا، میرے صوفے، میرے گاڑیاں، میرا محل، میں نے $2 ملین اپنی زندگی میں بچا، آج ایک نئی لڑکی آ کے وہ مالکن بن گئی ہے. یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، کم ظرفی، اور یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس سے بچنا ہے. مجھے بہت سی مائیں فون کرتی ہیں، وہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہم نے پوری زندگی مشقت کی، سارا کچھ بنایا، اور اب پلیٹ میں رکھ کے ایک 2 ٹکے کی چھوکری کو خدا نخواستہ دے. دیکھیں، یہ اگر آپ کے دل میں یہ قدر اپنی آنے والی بچیوں کے لیے ہے تو آپ تو میرا خیال ہے بالکل فاؤل کر رہی ہیں. آپ اپنی محبتوں سے ان کو بیاہ کے لائیں. چلیں آپ نہیں بیاہ کے لائیں، آپ کے بیٹے بیاہ کے لائے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی چوائس سے شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ انہیں 2 ٹکے کی کیا اس طرح کہیں گی تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا. اپنے دل کو بڑا کریں اور بچوں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولیں. اس کی کشائش ضروری ہے. یہ قد شغفا حبا، یہ ساس بہو میں بھی محبت دے گا، یہ میاں بیوی میں بھی دے گا، فیملی کو جوڑے گا، یہ یونٹی کے لیے. اور محبت انہیں ڈھانپ لے گی، اور انشاءاللہ ربی محبت کی چھاؤں بھی ان کو ملے گی، انشاءاللہ باذن اللہ. دوسرا اسی صورت کی آیت نمبر 64 ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ہمارے گھروں کو رب کی حفاظت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا. انہیں طلاقوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، انہیں جھگڑوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، انہیں روز کی چخ اور کولڈ وار سے کوئی نہیں بچا سکتا. صرف مضبوط حفاظت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ ارحم الراحمین، جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 64 آپ بہت پڑھیں. اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت، آپ کے گھر کی حفاظت، آپ کے زوج کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کی گاڑیوں چھتوں کی حفاظت، سب کچھ اس میں ہے جب اللہ کی حفاظت آپ کو چاہیے. اور پھر اس کی آیت نمبر 101 ہے سورۃ یوسف کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے، یار ہے، ولی ہے. ہمیں کس کے ساتھ مارنا؟ مسلمانوں کے ساتھ، اور نیک صالحین کی صحبت میں پہنچا دینا. یہ اس کا عاشقانہ سا ترجمہ ہے. تو یہ جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیروں کے لیے ہے. تو جب وہ ولی بن جائے گا تو دنیا میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس آیت میں ہے یہ انت، صرف تو ہی ہے ولی فی الدنیا، دنیا کا ولی ہمارا. جس کا رب ولی بن جائے گا اس کے گھر کو کوئی نہیں بنیادوں سے ہلا سکتا. تو ان اذکار کو آپ کریں. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے اعمال آپ نے بالکل نہیں بھولنے، کیونکہ ابھی ظہر کا وقت ہے. آپ ان اعمال کو ضرور کیجئے گا. ایک تو سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 10 ویسے ہی دہرا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے، نئے لوگوں کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں یاد دہانی کے طور پہ، کہ آپ سورۃ جمعہ پڑھیں. چھوٹی سی سورت ہے، آیت نمبر 10 پہ آپ رک جائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ کریم اس آیت میں جس فضل کا وعدہ ہے وہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کے جن و انس کو عطا فرما.
इंशाअल्लाह फजल जब आएगा तो उसमें माल सेहत औलाद बरकतें आफियतें सब कुछ है, कोई कोरोना आपको कुछ नहीं कर सकता। और फिर या बाकियों की जो तस्बीह अल्लाह के नाम की करेगा, उस दिन के अल्लाह करीम उसके नेक अमाल कबूल फरमाएंगे। क्योंकि रवायात में आता है कि जुम्मे के दिन हर अमल का अजर 70 गुना यानी बेशुमार है आम दिनों के मुकाबले में। दिनों का सरदार है ना। और जो जोर के बाद या बारियों की तस्बीह पड़ेगा जुम्मे के बाद, तो अल्लाह करीम उसकी मैयत को कब्र में भी सलामत रखेंगे इंशाअल्लाह। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह ज़रूर पढ़ें, सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही। जो शख्स ये तस्बीह जोर या जुमा के बाद पढ़ता है, अल्लाह करीम उसे 1 लाख नेकियां अता फरम 1 लाख उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं और उसके वालदैन के 24,000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखें, वालदैन जिनके कब्रें ओढ़ के सो चुके हैं, अगर बच्चा यहाँ पे हर जुमे को सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही की तस्बीह कर ले और उनके गुनाह झड़ जाए, उन्हें कुर्बे रब्बी मिल जाए, उनसे दरगुजर के मामले हो जाएं, तो यही तो सदका जारी है। हमें अपने वालदैन की कब्रों को भी कुशादगी और ठंडक के लिए बेहतरीन बेहतरीन जरिया मगफरत बनना है। और जो जुमे के दिन या समीओ या बसीर की तस्बीह करेगा, अल्लाह करीम उसे मुस्तजाबुल दावात इंशाअल्लाह कर देंगे। और या गफारो बख्शिश मांगना अल्लाह पाक से, या गफारो इगफिर ली ज़नूबी, ऐ बख्शने वाले मेरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देते हैं। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, ये एक तस्बीह कर लें कि अल्लाह करीम बेहतरीन सबब लगाने वाले, हमारे लिए खैर के सबब लगा, हमारे बच्चों के रिश्तों के, उनकी बे औलादियों के, अल्लाह करीम हमारे कर्जों के, अल्लाह करीम हमारे इस कोरोना से बचने के बेहतरीन सबब लगा। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, कसरत से पढ़ें, असर से मगरिब तक दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप एक एक फर्द का, घर का, बच्चों का, नस्लों का, मदीना का, मक्का का, मस्जिद अक्सा का, पाकिस्तान के मैप का, इंडिया के मैप का, ईरान का तसव्वुर करके आयतल कुर्सी पढ़ती जाएं। अल्लाह इनकी हिफाजत, अल्लाह इनके ईमान की हिफाजत, इनके जान की हिफाजत, इनके माल की हिफाजत। जब मखलूक के लिए मांगेंगी तो आपको खुद अल्लाह पाक इतना देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। क्योंकि ज़ाते इलाही बराउल बरा सुम्मा बराउल बरा है हमारे तसव्वुर से, और उसके खजाने भी बराउल बरा हैं, हमारे तसव्वुर ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ सकता। कैलगरी से एक बच्ची का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि हमारे कोई रिश्तेदार है बैक होम में और वो ज़ुकात के लिए हमें कह रहे हैं कि हमें ज़ुकात भेजें, और जबकि उनके पास घर भी है, एसी भी है, नौकर चाकर भी हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, यानी सारा कुछ अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं। तो क्या हम उनको ज़ुकात दें? पहले भी कुछ दफ़ा हमने उनको ज़ुकात दी और लेकिन वो डिमांड करते। पहली बात तो ये है कि जो लटक लटक के मांगे उस, और आपके ख़ानदान का भी और आप उसकी माली हालत जानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ुकात इस तरह से दी जा सकती है। क्योंकि ज़ुकात के लिए एलिजिबल बंदे तक पहुंचाना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, सदका ज़ुकात को अपने सर से उतारने के लिए हम कहते हैं अब ये 5-6 हज़ार, चलो ज़ार उस रिश्तेदार को भेजते हैं, उसे कहते हैं तकसीम कर दे ज़ार, उसको जब वो चेंज कराते हैं तो वो 1-1.5 लाख रुपया बनता है, वो भी अपने सर से उतारते हैं। तो लिहाजा ज़ुकात देना आसान है, उससे हकदारों तक पहुंचाना मुश्किल है। तो जब तक वो हकदारों तक पहुंचेगी नहीं, उसकी तासीर नहीं मिलेगी। इसलिए अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम ज़ुकात भी पूरी देते हैं फिर भी हमारा माल नुकसान हो जाता है। तो क्योंकि आप ज़ुकात निकालते तो हो लेकिन हकदारों तक पहुंचाने की फिक्र नहीं करते हो। जितना ज़ुकात निकालने पे मेहनत करते हो, उससे 10 गुना ज़्यादा आप ज़ुकात के जो मुस्तहकीन है उनको ढूंढने पे अपनी मेहनत लगाएं। वो मेहनत का हिस्सा होना चाहिए, हकदारों तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर आपको उसकी तासीर इंशाल्लाह मिलेगी। और आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम पे एहसान अजीम है, हमें कलमा मिला हुआ है, मुसलमान घरानों में और जुमे के दिन बैठ के हम अपनी तोसीह कर रहे हैं, हम यानी कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया की लज्जतों को मिटाएं, रब के इश्क की लज्जत हमारे दिल में लग जाए। वो कहते हैं ना, मेरे मन में थी बड़ी लज्जतें, मेरे दिल में थी बड़ी चाहतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सारी लज्जतों को मिटा दिया। जिससे रब का इश्क लग जाएगा ना, फिर दुनिया की ये लज्जतें और ये मकानों के लिए लड़ना और ये घरों के लिए, स्टेटस के लिए, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका दिल जो है ना, वो फकीरी दिल हो जाएगा, फिर उसको फिक्र नहीं होगी और शुक्रगुजार बने। देखें, शुक्र में भी शीन है और शिकवे में भी शीन है। तो शुक्र ऐसी बीमारी है जिसको लग जाए वो पा गया,
اور شکوہ ایسی بیماری ہے جس کو لگ کے وہ لٹ گیا. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شکر کرنا ہے. کوئی بڑے بزرگ تھے اللہ کے، تو ان کو کوئی بیماری لگ گئی، تو کسی مریض نے کہا کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنے والا ہو یا لوگوں کو اندازہ ہو جائے نا، تو اگر اس میں مشکل آئے تو لوگ سب سے پہلے اس کے اللہ کے ساتھ قرب کو نا تانا بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ تو اتنی نیک ہیں، آپ کے ساتھ بھی آپ کو بھی ٹکٹ مل گیا. یعنی لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ شاید جو اللہ والے ہیں ان پہ کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، سب سے بڑے ٹیسٹ آتے ہی اللہ والوں پہ ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. جو اس کا پیارا ہوتا ہے وہی آزمایا جاتا ہے. ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے نا، جیسے وہ کمہار برتن جب بھٹی میں پکتے ہیں تو وہ ٹھوکتا ہے، کہتا ہے ابھی نہیں پکے، دوبارہ بھٹی میں آگ میں ڈالو. تو یہ بھٹی میں پکنا ہے. جب ٹھوک بجا کے میرا سونا رب دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ آپ پکے مومن ہو چکے، اندر باہر سے خالص توانا ہو چکے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہاں آپ یہ جو مانگتے ہیں دیتے جاؤ. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ بزرگ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو کسی مریض نے کہا کیا پیر صاحب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا شکر ہے لا علاج بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوا. ہم کسی شرابی جواری کو تو نہیں کہتے کیا ہے آپ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوئے، ان کو نہیں ہم کہتے، ہم بیماری کو فوری طور پہ بنا لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں کلمہ طیبہ سے ہماری نسبت ہے. کیونکہ کلمہ طیبہ اس زندگی کا اگر نظام سنوار سکتا ہے تو دیکھیں آخرت کی زندگی کروڑوں اربوں خربوں سال کی ہے. کلمے سے جنت ملنی ہے، پل صراط پہ اٹینڈنس لگنی ہے، نامہ مال تلنے ہیں. کلمہ بھاری ترین عمل ہے. تو اگر اس سے اتنی بڑی زندگی کا نظام کلمے سے سنور سکتا ہے تو یہ چھوٹی سی زندگی 50 60 70 سال کی اس کا نظام نہیں سنور سکتا. تو ہم نے اس نظام کو سنوارنا ہے. میاں بیویوں نے لڑنا نہیں ہے. اگر کسی کا بد مزاج شور یا بیوی ہو جاتا ہے، ایسا کوئی ریزن ہوگی، کوئی سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یا خالق ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو. اللہ پاک کی یہ 3 نام ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک لطف و کرم محبت عطا فرمائیں گے. یا خالق ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باجی ہم کوشش تو کرتے ہیں اعمال کرنے کی، لیکن کیا کریں کہ ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی. کوشش کرتے ہیں. دیکھیں قیامت کے دن یہی تو بات ہوگی. اللہ پاک کے پاس بندہ جائے گا، وہاں بھی یہی کہے گا اللہ کریم آپ نے مجھے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تم نے نیت کی تھی، دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیں، یا میں یہ نیت کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا اور کوشش کی؟ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ ہاں میں نے نیت کی تھی، میں کھانے کی نیت اب میں کر لوں کہ میں لنچ کروں گی، لیکن میں کروں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف نیت نہیں کرنی ہوتی، کھانا کھانا ہوتا ہے. تو لہٰذا نیت بھی کرنی ہے اور پھر کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائیں. تو جب بندہ آخرت میں کہے گا نا کہ اللہ پاک جی آپ نے توفیق نہیں دی، تو اللہ پاک فرمائے تھیں گے توفیق ملی ہوئی تھی، میں نے تجھے صحت دی، وقت دیا، دماغ دیا، قوت دی، صحبت صالحین دی. یہ سب توفیقیں ہی تو ہے نا کہ ہم بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. توفیق ہے یہ. آپ بیٹھے میں بیٹھی، ہم اپنا سبق یاد اپنا اپنا دہرا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں توفیق ملی ہوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں توفیق نہیں ملی ہوئی. اور ویسے بھی موتی جو ہے نا وہ تہ میں ملتا ہے، کنارے پہ صرف خالی کھلی خول اور سیپیاں ہی ملتی ہیں نا. تو لہٰذا جو بھی آپ سنیں درس میں اس کی تہ میں ڈوب جائیں اور موتی تلاش کریں. ٹھیک ہے؟ اور امتحان میں پروموٹ ہی نہیں ہونا ہوتا، پاس ہی نہیں ہونا ہوتا، بلکہ اس کے لیے وکٹری سٹینڈ تک پہنچنا ہے. اور اگر ہم بھاگ جائیں، امتحان میں بیٹھے ہی نا، ایگزام ہو رہا ہے اور ہم ایگزامینیشن ہال سے نکل جائیں ہم کہ ہمیں تو توفیق ہی نہیں ملی ہوئی، تو پھر ہم کیا خاک پاس ہوں گے؟ کیونکہ دنیا تو ٹیمپریری سی ہے. بچہ خالی ہاتھ آیا، خالی پیٹ بے لباس، جانا بھی خالی ہاتھ خالی پیٹ، صاف صوف کر کے وہ ہاسپٹل والے انشاءاللہ کھوکھا خالی کر کے بے لباس. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا خالی پیٹ ہاتھ بچہ آیا، خالی پیٹ ہاتھ بے لباس جانا. یہ بیچ کا جو تھوڑا سا ٹائم ہے نا، اس کو ہم بھرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، ساری زندگی اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر پھر بھی خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں. واٹس دا پوائنٹ؟ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک سے دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، مشقت بھی کریں. اور مشقت کیا ہے؟ جو ہم سنیں اس پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو صاحب قرآن ہیں، وجہ تخلیق کے کون و مکان ہیں، خیر البشر ہیں، حبیب خدا ہیں، جن کے پاس شفاعت کا حق ہے. روز محشر ہمیں انہی کا ہی آسرا ہوگا. اور جو ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کی رسالت کا جو ذکر ہے کلمے میں، یہی ہمیں بچائے گا انشاءاللہ۔ اور اس رسول کے ہم امتی ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں، جس پر اللہ اپنی رحمتیں ہر وقت برساتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جن کی عمر کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں لی، ہم ان کی بات کرنے بیٹھے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اور جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں ہی لے لیا گیا تھا اربوں خربوں سال پہلے۔ یہ وہ نبی ہیں، ان کی ہم امت ہے جنہیں معراج جسمانی کرائی گئی ہے۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسے نبی کی ہم امتی ہیں جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جن کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، جن کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی۔ ایسے ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اور جن کے فیصلے سے اگر ذرا ہم روح گردانی کریں گے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، جن کے سامنے اونچی بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر وقت فیض لینا ہے۔ جو ہم پڑھیں صرف ہم نے اس پہ سر دھننا اور واہ واہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہم عمل کریں گے، عمل کی نیت سے، اور یہ نہیں کہنا ہمیں توفیق نہیں ملی، توفیق ملی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، عقل ہے، کان ہے، سن رہے ہیں، میرے پاس زبان ہے، میں بول رہی ہوں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ کتنی بڑی توفیق ہے، تو پھر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ تو لہٰذا آج ہم جمعے کے اعمال انشاءاللہ بڑی توجہ سے کریں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، اور سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو، میاں کو، بہو کو، بیٹوں کو، دامادوں کو، ان کو معاف کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاف کرنا ان کو معاف کرنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے تو ہم اپنے آپ کو نہیں کر رہے، ہم کڑ رہے ہیں، ہم سڑ رہے ہیں، ہم اندر ہی اندر، یعنی چہرے پہ جھریاں، پیلا رنگ، تھکے ہوئے، نہ ذکر میں دل لگ رہے، اندر چھریاں چل رہی ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ پلیز آج ہم اپنے آپ کو معاف کریں گے، آج ہم اپنے آپ کو معاف کریں گے، کسی پہ کوئی احسان نہیں کریں گے۔ اور جب اتنے پیارے افضل نبی کی ہم امت ہیں تو ہمارے لیے تو معاف کرنا بڑا آسان ہونا چاہیے کہ آپ نے مکے والوں کو معاف کیا، ہم نہیں معاف کر سکتے؟ ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے گراج ہیں، چھوٹے چھوٹے سی دشمنی ہیں جو ہم نے اندر پال پال کے، ان کو روز ہم پانی دیتے ہیں، سوچ سوچ کے نا ان دشمنیوں کو پانی دیتے ہیں، وہ تناور درخت بن جاتے ہیں، اور درخت بھی ایسے تھور اور کانٹے کے جو ہمارے ہی وجودوں کو چلنی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ماں اگر بہو سے بیٹھ ڈالے گی تو اپنا بیٹا دکھی کرے گی، اپنے وجود کا کٹا ہوا پارٹ دکھی کرے گی۔ کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا بچہ دکھی ہو جائے؟ نہیں نہ چاہتی۔ تو پھر کیوں آپ ایک بچے سے، جو بچی سے جس کو آپ لائی ہیں اس سے بیر ڈالتی ہیں، یا بچی جو گھر میں آئی ہے وہ جس کو وہ اپنا بلاوڈ کہتی ہے اور ہنی کہتی ہے، اس کی ماں کے ساتھ بیر ڈال لے، تو کیا وہ جو ہنی ہے وہ زہر کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا کہ تم میری ماں کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہو؟ تو لہٰذا یہ دونوں پارٹیوں نے اگر جینا ہے، ایک ہی کشتی میں رب نے ہمارا مقدر لکھ دیا، ایک چھت کے نیچے، اس چھت کے نیچے ہم نے سکھ سے جینا ہے، جیو اور جینے دو، forgive and forget، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی زندگی ہے، کرونا نے ویسے ہی بڑی نا انت مچائی ہوئی ہے، انی پائی ہوئی ہے، تو وہ کسی بھی لمحے کسی پر بھی وار کر سکتا ہے، اس لیے ہم ڈر جائیں اور سب کو معاف کر دیں اور آگے دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کریم آپ سب کے دل میں جو دعائیں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرمائے، سب کے گھروں کو انشاءاللہ شاد آباد ہرا بھرا رکھے، اور بہترین بچوں کو زوج بھی دے، اولادیں بھی دے، جو دی ہیں ان کو صالحیت اور صلاحیت انشاءاللہ عطا فرمائے۔ وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد، انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اللہم اغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم مجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم منصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ کا کروڑوں بار شکر ہے، آپ نے ہمیں توفیق بخشی، ہمیں بول عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بہت رحمت۔ اللہ کریم ان بولوں میں اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، دانستہ نادانستہ ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ، شفقت کاملہ سے معاف فرما دیں اور کرم فرما دیں۔ جو خیر کے بول ہیں اللہ کریم جس تک پہنچیں اسے کبھی بھولنے نہ پائیں اور اس کی نسلوں کی خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے اس عمل کو ہم سے قبول فرمائیں، اخلاص عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی معرفت اور پہچان عطا فرما دیں۔ اللہ کریم جتنے بچوں کے ازدواجی مسائل ہیں اللہ کریم ان بچوں کو سکھ چین عافیتیں دے دیں، اپنے گھروں میں آباد کر دیں۔ اللہ کریم جدائیاں میاں بیویوں میں اور بچوں کو اللہ کریم ان کی جدائیاں دور کر دیں۔ اللہ کریم گھروں کو شاد آباد کر دیں، عافیتیں دے دیں، آفتوں سے بچا لیں۔ اللہ کریم نظر حسد سے بچا لیں، اللہ کریم جادو ٹونے سے بچا لیں، اللہ کریم جنات سحر سے بچا لیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت اور حفاظت کا اثار ہر امتی کے گھر کو عطا فرمائیں۔ اللہ کریم وہاں رشتے ہوں جہاں پہ قیامت تک کی عافیت کے ساتھی بنے۔ اللہ کریم ٹوٹنے والے رشتوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم غیر کلمہ گو، غیر فطری جوڑوں سے ان نسل کو اور امت کو بچا لینا۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھولیں، اپنے گھروں کے دروازے کھولیں امت پہ۔ اللہ کریم حرم پاک، اللہ کریم مسجد نبوی حجرہ مبارک کی حفاظت فرمائیں اور اللہ کریم مومنین کے لیے وہ دروازے کھولیں۔ اللہ کریم حج اور عمرے کی سعادت اور رمضان میں اللہ کریم عمرے کی شہادت کے لیے دروازے کھول دیں۔ اللہ کریم معاف فرما دیں، اپنی رحمت فرما دیں۔ اللہ کریم پورے عالم اسلام کی خیر، پوری دنیا کی خیر، ہمارے ایمانی بھائیوں کی بھی خیر اور اللہ کریم ہمارے انسانی بھائیوں کی بھی خیر کریں۔ اللہ کریم پوری امت پہ جو وبا کا اللہ کریم ایک غلبہ ہے، اللہ کریم یہ تیرے حکم سے ہے، اللہ کریم تیرے کن کی محتاجی ہے۔ اللہ کریم اپنے کن سے اسے واپس بلا لیں اور اللہ کریم محدود زندگی کے دروازوں کو کھولیں اور اللہ کریم اس اندر بند ہو جانے سے اللہ کریم جو گھروں میں شرور پیدا ہو رہے ہیں اللہ کریم اس فتنے سے امت کو بچائیں، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ طلاقوں کا اور جھگڑوں کا اور بچوں کے رل جانے کا فتنہ ہے۔ اللہ کریم میاں بیویوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں، امن سکون اور آشتی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم گھریلو جھگڑوں سے بڑی کوئی آگ نہیں ہے، اللہ کریم اس آگ سے نسل کو بچا لیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، جن بچوں کے رشتے ہونے جا رہے ہیں اللہ کریم اس میں خیر عافیت قیامت تک ڈال کے رکھنا، اور اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں انہیں عافیت سے بھریں۔ اللہ کریم جو بچے ماؤں کی گود میں ہیں اللہ کریم وہ نیک صالح ہوں اور ماؤں کو ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جو بچے آنے کی راہوں میں ہیں اللہ کریم عافیتوں کے ساتھ اس کائنات میں آئیں، آپ ان کی حفاظت کا بندوبست فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے اس دیس اور اس کے حکمرانوں، وزیروں، مشیروں کی بھی خیر، انہیں کلمہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں اپنی پہچان عطا فرمائیں جو انسانیت کی اتنی مدد کر رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمارے دیس کی خیر، ہم اس کے حکمرانوں، وزیروں، مشیروں، فقیروں، گلیوں، اللہ کریم کچہریوں، سرحدوں، کھیتوں، فصلوں، کھلیانوں، دریاؤں، سمندروں کی خیر، اور اللہ کریم انڈیا کے اقلیت مسلمانوں کی خاص حفاظت فرمائیں۔ کشمیر کے ہمارے بہن بھائیوں کی ان کی عصمتوں چادروں کی حفاظت فرمائیں۔
اللہ کریم عالم اسلام پہ جہاں جہاں یہ وبا ہے، اللہ کریم پورے پلانٹ کو اپنی حفاظت کی خاص نظر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم معاف کر دیں، اللہ کریم معاف کر دیں، ہماری توبہ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہماری غلطیوں کو اللہ کریم معاف فرما دیں۔ اللہ کریم ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں۔ اللہ کریم ہمارے پاس ساری زاری، تیرے پاس سارا زور۔ اے میرے قوی رب، اے میرے قوی رب، اپنے لاغر اللہ کریم مخلوق، اللہ کریم سرنڈر کی ہوئی مخلوق پہ رحم فرمائیں۔ اللہ کریم ہم تھک گئے، ہم کمزور پڑ گئے، اللہ سونے ہم پہ اپنی رحمت فرما، ہمیں بےچارگیوں سے بچا۔ اللہ کریم ہسپتالوں کے چکروں اور اللہ کریم ٹیسٹوں کی اذیتوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ کریم عافیت دینا، معاف کر دینا، کرم کر دینا، بری خبروں سے بچانا۔ دیس پردیس میں ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے پیاروں، ہمارے ساتھیوں کی خیر، اللہ کریم ہماری نسل کی خیر، اللہ کریم پرز آف اسلام سے جڑے ہر فرد کی خیر۔ اللہ کریم اپنی رحمت کا نزول فرمائیں۔ اللہ کریم جو ہمارے مددگار ہیں، اللہ کریم اس پورے سلسلے کو چلانے کے لیے، اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت، ان کی گھروں میں برکت، ان کی نسلوں میں برکت، اللہ کریم ان کے علم میں برکت، ان کے حلم میں برکت، اللہ کریم ان کی برکتوں میں برکتیں ڈال دے۔ اے میرے کریم مولا، جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہا ہے، اللہ کریم ہر ایک کو ایک ہی پیمانے سے اور بڑے پیمانے سے اجر عطا فرمائیے گا۔ جتنے لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے قلب قلم، اللہ کریم قدم کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے استادوں کی خیر، ہمارے شیخ کی خیر، ان سے جڑے ہر کلاس، ہر فرد، ہر اللہ کریم ان کے ادارے کی خیر، ان کے قلم کی خیر، ان کے قلب کی خیر، ان کے قدم کی خیر۔ اللہ کریم ان کی لسانی خیر، اللہ کریم ان کے دماغ کو قوی کریں، ان کے اعصاب کو قوی کریں۔ اللہ کریم ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں، انہیں سکھی رکھیں کہ وہ لوگ دین کا کام، اللہ کریم تیری مخلوق تک تیرا نام پہنچاتے رہیں۔ اللہ کریم ان کی زبان کو ہر شر سے محفوظ رکھنا، ہر خیر عطا فرمانا، تاثیر عطا فرمانا، اخلاق اور اخلاص عطا فرمانا۔ اللہ سونے ہم آپ سے کامل عافیت، کامل ایمان، کامل خیر، کامل برکت، کامل اخلاق، اللہ کریم کامل اللہ کریم عافیت کا اللہ کریم سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو، جن و انس کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری یہ دنیا بھی بہترین بنائیں، ہماری آخرت بھی بہترین بنائیں۔ اللہ کریم قبر کی کشادگی، پل صراط کی کشادگی، نورانیت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جنت الفردوس، جنت عدن میں اللہ کریم اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے ساتھ دیدار عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، آخرت کی اللہ کریم نزا کی فضا کی سختیوں سے بچا لینا۔ جتنے اس دنیا سے پردہ کر گئے ان کی قبروں کو بھی یہی نور کشائش اور کشادگی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے آبا جو جا چکے ہیں ان کی خیر، پوری امت کے جتنے قبور ہیں ان میں نور داخل فرمائیں۔ اللہ کریم جتنے بیمار ہیں انہیں دائمہ کاملہ عاجلہ شفا عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر اسپتال میں بیٹھے لیٹے ہر مریض کی خیر، ہر گھر میں ہر مریض کی خیر، اللہ کریم عافیتیں دیں، گھروں کو بچائیں، زندگیوں کو بچائیں، اللہ سنیں بچوں کو بچائیں، اللہ کریم گودوں کو آباد شاد کر دیں، اللہ کریم معاف کر دیں، کرم فرما دیں، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و ازواجہ و امہاتہ و آل بیتہ و اطراطہ و اولادہ و ذریاتہ و اصحابہ اجمعین، آمین، اللہم آمین، آمین ثم آمین، آمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔